السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، کل کا شروع ہونے والا ہفتہ اہم قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی اہمیت اس متوقع اعلان کی روشنی میں ہے کہ جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے متعدد جلسوں میں کہا، اور خان صاحب کی طرف سے، ان کی جماعت کی طرف سے اب سے تقریباً 8 روز پہلے بلکہ 9 روز پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 7 دن کے بعد وہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ پھر اس میں کچھ تھوڑی سی تاخیر کی وجہ یہ بھی نظر آتی تھی کہ بیچ میں 12 ربیع الاول بھی تھا، اور اس کی وجہ سے یہ سوچا گیا، یہ سمجھا گیا کہ اگر اعلان کرنا ہے تو اس کو کچھ مؤخر کیا جائے۔ لیکن اب سب کی نظریں عمران خان صاحب کے اس اعلان کی طرف ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی یہ سوچ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب پانی سر سے تقریباً گزر ہی چکا ہے، اور یہ کہنا اس حوالے سے ہے، اس تناظر میں ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب واپس پاکستان لوٹ چکے ہیں، بطور سینیٹر حلف اٹھا چکے ہیں، وزیر خزانہ بن چکے ہیں، ڈالر نیچے آیا ہے، پیٹرول کی پرائس نیچے آئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اکتوبر ختم ہونے پر، یعنی کہ نومبر کے شروع ہونے تک، پیٹرول اور ڈالر مزید نیچے آئے گا، بلکہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ 200 تک وہ ڈالر کو نیچے لے کر آئیں گے، اور اس سے بھی نیچے 180 تک لے کر جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا مطالبہ اپریل سے لے کے اب تک ایک ہی رائے ہے کہ اگلے سال اگست کے بعد جو الیکشنز ہونے تھے اپنے مقررہ وقت پر، وہ پہلے ہوں، اور پہلے بھی اگر ان کو کسی نے کوئی گارنٹی ایشورٹی دی کہ فروری مارچ میں ہو جائیں گے، تو اس سے بھی پہلے خان صاحب کہتے ہیں کہ اعلان ہو جائے اور الیکشنز بھی اس سے پہلے ہو جائیں۔ آج ہی کے دن ہم نے دیکھا کہ جہاں پر میں نے اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کا، ان کی واپسی کا میں نے حوالہ دیا، وہیں پہ مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ بھی واپس ملا، ان کی 7 سال کی جو سزا تھی وہ بھی معاف ہوئی، اور وہ برطانیہ اپنے والد صاحب کے پاس پہنچ بھی چکی ہیں، اور آج وہاں سے ان کا میڈیا کے نمائندگان سے جو گفتگو تھی وہ نشر ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنی تکالیف کو بیان کیا، انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، ان کی فیملی کس تکلیف سے گزری 2018 سے لے کر اب تک، اور اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب وہ برطانیہ سے پاکستان آئے تو ان کی اہلیہ کی کیا حالت تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ قومی کی حالت میں تھی، ان سے وہ بات نہیں کر سکے، پھر پاکستان وہ آئے اور پاکستان آتے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا، پھر مریم نواز صاحبہ کو بھی گرفتار کیا گیا، پھر مریم نواز صاحبہ ان کے پاس جب آئیں ان سے ملنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں، تو وہاں سے نیب والے ان کو لینے کے لیے آ گئے، اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کی ساتھ تھی، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وہ روتی رہی، لیکن ان کی والدہ یعنی کہ مریم نواز کو وہ ساتھ لے گئے اور وہ بچی اکیلی گھر گئی۔ اور پھر ساتھ میں نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے ایک موقع پر کہا کہ مجھے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ میری اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری بات کروا دیجئے، جس پر انہوں نے کہا کہ جی ہم بات نہیں کروا سکتے، اور بار بار اصرار کرنے کے باوجود ان کی بات نہیں کروائی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف یا ان کے ناقدین کا تو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بات کیسے کرنی تھی کہ جب وہ برطانیہ سے آئے تھے اسی وقت ان کی اہلیہ وینٹ پر تھیں اور کومے میں تھیں، تو کومے کی حالت میں تو بات نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر نواز شریف صاحب نے یہ بھی بتایا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو آئی ہے منظر عام پر، جو کہ کویشنیبل ہے، گو کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس کا فورینزک بھی ہو چکا ہے، اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سارا ایک پلان تھا، اور ایک پلان کے تحت نواز شریف صاحب کو پھنسایا گیا، ان پہ کیسز بنائے گئے، ان کو سزائیں سنائی گئیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ رانا شمیم صاحب کا بھی وہ ایفیڈیوٹ جو شروع میں پہلے جمع ہوا، اور اب سے کچھ ہی ہفتے پہلے ان کا ایک اور بیان حلفی جمع ہوا، اور اس بیان حلفی میں انہوں نے اپنے پہلے بیان حلفی کو خود غلط قرار دیا اور معافی مانگی، اور اس بیان حلفی میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب پہ الزام تھا، تو یعنی کہ اس سب سے وہ بیک ٹریک بھی کر گئے۔ اور نواز شریف صاحب نے پھر یہ بھی حوالہ دیا کہ ابھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے تاحیات نااہلی کے حوالے سے کہا کہ یہ ڈریکونین لا نہیں ہے بلکہ وہ ڈریکونین فیصلہ تھا۔ تو یہ ساری وہ گفتگو ہے جو آج نواز شریف صاحب نے کی ہے، اور عدلیہ پر الزام لگایا گیا، پھر اداروں کی طرف بھی اشارتاً انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ ملک کا بھٹا بٹھا دیا گیا، اور یہ سب کرنے والے کون تھے ان کا نام تو نہیں لیا، لیکن ان کا کہنا یہی تھا۔ آج کے پروگرام میں جی اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب نے، بسرا صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان مسلم نواز سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر غوث خان نیائی صاحب نے۔ نیائی صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اظہر صدیق صاحب نے۔ اظہر صدیق صاحب کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے شوکت بسرا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لانگ مارچ سے شروع کرتے ہیں۔ لانگ مارچ کا سب کو انتظار ہے،
تاریخ کب آئے گی کہ جب لانگ مارچ کا اعلان ہوگا, اور پھر وہ لانگ مارچ کی تاریخ کیا ہوگی, کیونکہ آپ کے ورکرز اب دن بدن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ اب ان سے صبر نہیں ہو رہا ہے, انتظار نہیں ہو رہا ہے, اور جب اس طرح سے معاملے میں تاخیر ہونا شروع ہو جائے تو پھر اپنوں کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, بہت سے شکوک و شبہات اٹھتے ہیں. تو کب ہوگا یہ اعلان؟ علی ممتاز, صرف ورکرز نہیں, اس وقت تو پورا پاکستان جو خلق خدا ہے, جو غریب اور مظلوم لوگ ہیں, جو دیہڑی دار ہیں, جو مزدور طبقہ ہے, جو سرکاری ملازمین ہیں, سب لوگوں کی اس وقت تو بیچاروں کو اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلائیں, ان کو تعلیم دیں, صحت دیں, کیا ان کے لیے ہم کیا بندوبست کریں. حالت تو عمران خان کی ذات کا مسئلہ تو ہے نہیں ہے, یہ مسئلہ تو ہم صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس وقت جو لوگوں پر عذاب مسلط ہے, وہ مہنگائی بم ہے, وہ پیٹرول بم ہے, ڈیزل بم ہے, بجلی کا بم ہے, کھانے پینے والی چیزیں آپ دیکھ لیں. تو مجھے بتائیے کس طرح ایک آدمی بجلی کے بل کی بات کر لے جس کی 20,000 25,000 پہ کیمرے کے پیچھے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میرا دور جو تھا وہ بہت بہتر تھا, لوگ بڑے مطمئن تھے. اچھا دیکھیں نا, اگر یہ مطمئن تھے تو پھر یہ 6 مہینے میں جو کچھ بٹھا دیا, اور 70 سال عمران خان تو یہاں پہ نہیں رہا کہ 70 سال یا امریت رہی, یا یہی جو آج 13 جماعتیں ہیں ان کو نکال کر دیکھ لیں, وہی ان آمروں کے ساتھ رہے, اور آج یا ان کی حکومتیں رہیں 3 بار. عمران خان تو اس میں 3.5 سال آیا ہے, وہ پاکستان میں واپس کر دے جو 6 مہینے پہلے والا پاکستان تھا. یہی عمران خان کہہ رہا ہے, یہی قوم کہہ رہی ہے. وہ پاکستان کیا تھا؟ کیا میں نہیں کہتا دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی, مشکل حالات تھے, کووڈ تھا, پوری دنیا کے اندر ایک بنچال, امریکہ جیسے ممالک, لندن جیسے, UK جیسے ممالک کریش کر چکی تھی ان کی اکانومیز. الحمدللہ اللہ کا کرم تھا, ورنہ حالات یہاں بھی ایسے ہی ہوتے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے, آپ کی وہ میں بات کروں جو عام لوگوں کو سمجھ آ سکے, کیا 150 روپے کا پیٹرول اس وقت کہتے تھے مر گئے, مائک لے کر سڑکوں پر گلیوں پہ 150 روپے کا پیٹرول ہو گیا, 180 کا ڈالر ہو گیا, سٹاک ایکسچینج کا بٹا دیا. اب آپ یہ دیکھیں ڈیزل 160 کر دیا, آپ کی بجلی. آج حالات کیا ہیں؟ اس لیے, اور کرپشن آج دیکھ لیں کہ تمام کے تمام ان کی توجہ اگر عوام پہ ہوتی, ہم تو نہ لانگ مارچ کریں, اگر توجہ ان کی عوام پہ ہو, ان کے مسائل پہ ہو, ایشوز پہ ہو, وہ تو صرف اور صرف وہی بات جو عمران خان بار بار کہتا تھا, میں NRO نہیں دوں گا, NRO نہیں دوں. لوگ یہ کہتے تھے ان کو کہہ رہے NRO نہیں دوں گا. تو آج سمجھ آ گئی آپ کو. چلیں, اگر یہ سب غلط ہے, اس سے چھٹکارے کے لیے پھر نکل کر رہے ہیں, نکل رہے ہیں. لیکن میں علی ممتاز ایک اور بات, تیاری نہیں ہے یا ناکامی کا خوف ہے؟ نہیں علی ممتاز ایسی بات بالکل نہیں ہے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, بالکل عمران خان اور عوام تیار بیٹھے ہیں. ظاہر اسٹریٹجی ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح نکلنا ہے. آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ, اور وہ صرف آئین کی سربلندی کا حلف بھی لے رہے ہیں, اور تمام لوگوں کو آن بورڈ بھی کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو علی ممتاز جو سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں, حکومت کو نہ ایک کام کرنا چاہیے, شاید لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ کریں صرف یہ کہ پہلے بھی خیر انہوں نے کافی وہ ترامیم کر لی ہیں, نیاز صاحب بھی بیٹھے ہیں, باقی دوست بھی بیٹھے ہیں, وہ جلدی 50 کروڑ تک تو کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکتا نا. آپ کرپشن کریں, لوٹ مار کریں. جتنے وہ لوگ جو طاقتور ہیں, جو عہدے والے ہیں, جو پیسے والے ہیں, ان کے لیے ترمیم یہ کر لیں کہ ان کو پاکستان کو کوئی قانون نہیں پکڑے گا. ان کے خلاف یہ جتنی مرضی ٹیٹیاں لگائیں, جتنی مرضی کرپشن کریں, ان کو کوئی نہیں پکڑے گا. تو میرے بھائی بس صرف, اور یہ ترمیم بھی ساتھ کر لیں, پہلے بھی کافی کر لیں, یہ بھی ساتھ کر لیں کہ صرف سائیکل چور, بھینس چور, آپ کا وہ آدمی جو بیچارہ صرف ان کو پکڑنا ہے, صرف ان کو پکڑنا ہے, ان سے جیلیں بھرنی ہے. آپ یقین مانیے گا. اچھا چلیں, میں پھر نیاز صاحب کی طرف جانے سے پہلے جلدی کوئی جواب دیجیے گا. ابھی ڈار صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے تو یہ طے کر لیا تھا, شہباز شریف صاحب کی تقریر بھی تیار تھی کہ جب آپ نے وہ 23 مئی کو اعلان کر دیا کہ 25 مئی کو ہم نکل رہے ہیں احتجاج کے لیے, ورنہ ہم تو اسمبلی تحلیل کر رہے تھے اور شہباز شریف صاحب کی تقریر بھی تیار تھی. تو کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یار تھوڑا سا انتظار کر لیں, شاید ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ پھر بھی نکالنے سے پہلے, ہم نے پچھلی مرتبہ اعلان کر دیا تھا تو بات بگڑ گئی تھی, اس دفعہ پہلے ہی ہو جائے, نکلنا نہ پڑے. بسرا صاحب دوبارہ سوال ریپیٹ کیجیے گا. جی میرا یہ تھا کہ 23 تاریخ کا یہ جو آپ نے اعلان کیا تھا 23 مئی کو, اسحاق ڈار صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے تو وہ شہباز شریف صاحب نے تقریر بھی تیار کر لی تھی اپنی, اور اسمبلی تحلیل کر رہے تھے, اور ہم نے فیصلہ کر لیا تھا, لیکن جب آپ نے پھر اناؤنس کیا تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, اب نہیں, اب ایسے نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں, پورا پلان تھا, ایک رجیم چینج ہوا, اس کو ایک سازش, ظاہر تانے بانے, اب اس میں کوئی چھپی بات نہیں رہ گئی. اتنا پلان کیا اور پھر ہمیں چھوڑ دے. ان کے تمام وزراء کے بیانات نہیں آ چکے کہ ایجنڈا کیا تھا. اگر یہ ہماری حکومت رہتی
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نااہل بھی ہو جانا تھا, ہمارے پیسے بھی جانے تھے, سزائیں بھی ہو جانی تھی. اس سے پہلے حکومت چھوڑنی نہیں تھی انہوں نے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. سر ان کا پلان صرف یہ تھا کہ ہم واپس آئیں, اپنے آپ کو NRO 2 دیں اور وہ اس کے تابع اپنے کیسز ختم کریں. ابھی اب کیا ہو رہا ہے, منی FIA کے جا رہے ہیں لوگ, آپ کے نیب والے لوگ جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سانو کوئی اعتراض نہیں, انہوں نے باہر بھی جان دیو, پاسپورٹ بھی دے دیو, کیس ختم کر دیو. سو معاملہ یہاں پھر میں کہہ رہا ہوں نیاز صاحب جلدی کریں, اپنی ٹیم کو کہیں آپ فٹافٹ آپ لوگ ترمیم کریں کہ کسی طاقتور کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہوگا, کوئی مقدمہ نہیں ہوگا, اور ان کی جائیدادیں سب باہر ہوگی, پاکستان میں نہیں ہوگی. میڈیا کے نمائندوں سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے آپ کے لیڈر ہیں, لیکن ان کی اپنی ہی کہیں بھی بہت سی باتوں میں کانٹرڈکشن تھی؟ مثلا کون سے, کس پہ؟ مجھے معلوم تھا آپ نے مجھ سے ہی پوچھنا ہے کہ کس میں. یہی جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ثاقب نثار صاحب کی آڈیو آئی اور اس کا فورنزک بھی ہو گیا, اور جو کیسز بنائے گئے وہ سارے ایک پلان کے تحت بنائے گئے تھے, ان کو پھنسایا گیا تھا, جعلی کیسز تھے, جعلی فیصلے تھے, جھوٹے فیصلے تھے, جھوٹے کیسز تھے. جبکہ رانا شمیم صاحب جنہوں نے نواز شریف صاحب کے ہی صاحبزادے کے دفتر میں بیٹھ کر وہاں پر وہ اس کو نوٹرائز کرایا تھا, اور ان کا ایفیڈیوٹ جو پہلے کا تھا اس سے انہوں نے بیک ٹریک کیا اور وہ ایفیڈیوٹ اپنا نیا جمع کروایا جس میں انہوں نے معافی مانگی باقاعدہ. اس میں بھی ثاقب نثار صاحب پہ الزام تھا نا؟ جی دیکھو جی, دراصل بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں یقیناً انہوں نے اپنے دل کی باتیں کی ہیں, اور جس طرح میاں صاحب سے جاتی ہوئی, ان کی فیملی سے جاتی ہوئی, ان کی بیٹی سے جاتی ہوئی, آپ کس کس کا نام لیا جائے. بہرحال ایک خان صاحب کو اقتدار میں لانا تھا, جو بھی اس میں کیپٹن انوالو تھے اس میں انہوں نے ایسے چلا, مطلب سازش کی گئی. سازش تو ہمارے خلاف کی گئی کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ کہاں جا رہا تھا, مہنگائی جس پراپرٹی کو لے کر یہ مبینہ سازش یا مبینہ زیادتی ہوئی ہے, آج اسی پراپرٹی میں بیٹھ کر یہ گفتگو ہو رہی تھی. نیائی صاحب, ہیلو, جی نیائی صاحب. جی ہاں, نہیں اسی پراپرٹی اب دیکھو نا, مریم نواز صاحبہ کو کلین چٹ ملتی ہے. جی میں اظہر صدیق صاحب کی طرف چلتا ہوں, پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا. نیائی صاحب آپ کے سگنلز کٹ رہے ہیں. اظہر صدیق صاحب, نواز شریف صاحب اپنے آپ کو آج ایک دفعہ پھر اپنی بے گناہی کو بیان کر رہے تھے, ثابت تو نہیں کر رہے تھے, بے گناہی کو بیان کر رہے تھے, اپنی تکالیف کو بیان کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے اداروں نے ظلم کیا, ان کی فیملی کے ساتھ ظلم ہوا, ان کی بیٹی کو کس طریقے سے قید کیا گیا, پھر ان کو پاکستان سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا, اور یہ سارے جھوٹے کیسز تھے, فریب پر مبنی تھے, اور پھر انہوں نے اپنی پرفارمنس پر بھی بات کی. تو یہ جو کیسز تھے, یہ کیسز کا پھر کیا سٹیٹس ہے؟ کیا سٹیٹس پھر وہی ہے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب انہوں نے کہا نا کہ جی نیب والے, بلکہ صحافی نے کہا کہ نیب والے کوئی ثبوت ہی نہیں دے سکے. بہت شکریہ. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے, لنڈن میں نا وہ اپنے 80% ان صحافیوں کو تو انہوں نے اس بارے سے باہر رکھا, اپنے اسی گھر کے اندر بیٹھ کر, جس کے ثبوت آج تک نہیں ہے, منی ٹریل لیا, وہیں وہ پریس کانفرنس کی, اور من پسند سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا. یہ جو فکس گیم میچ ہے نا, یہ پرانا وتیرہ ہے. میں اگر تھوڑا سا ٹائم دیں گے میں باری باری سارے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے جو وہ $5 ارب کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ اپنا بلاسٹ کرنے کے لیے, آج تک کوئی آپ نے دیکھا؟ گور ایوب کا بیان دیکھ لیں, ڈاکٹر قدیر کا بیان دیکھ لیں, صبر مبارک کا بیان دیکھ لیں, سارے ان کے خلاف ثبوت ہے, ایڈمٹڈ. دوسری طرف اسامہ بن لادن کی طرف سے وہ پیسے دینے کا ثبوت بھی آپ نے, رحمت شاہ افریدی نے وہ دیکھ لیا, وہ بھی. اور کسی امریکی نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ جناب ایسا ہی ہے, اور آپریشن رجیم چینج اگر واقعی یہ ایبسولوٹلی ناٹ ہوتا ہے تو یہ وہاں باہر بیٹھے ہوتے. یہ تو عمران خان کی طرف پاکستان میں جنگ لڑتے. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف, جو کہہ رہے ہیں ثبوت نہیں ہے. یہ کیسز وغیرہ عمران خان نے نہیں بنائے, پاناما میں جو آیا نا وہ پوری دنیا کے حوالے سے آیا, اور آج بھی چیلنج ہے اس حوالے سے, منی ٹریل دے دیں, حسن کے نام, حسین کے نام, میاں محمد شریف کے نام, کلثوم کے نام, کسی کے نام نہ ان کی یہاں انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں نہ وہاں پر. اور جو پیسہ یہاں سے گیا ہے وہ کیسے گیا ہے؟ وہ پاپڑ والے کا, مشتاق چینی کے نام پر یہ سارا پیسہ اس طرح, یا کیا تھا ہپکو کا, یعنی لوٹا ہوا کرپشن کا پیسہ آف شور کا. اگر اتنے ایماندار تھے تو آف شور کمپنیاں کیوں بنائی بھئی؟ اپنے ناموں پہ رکھتے, اپنے دادا کے نام پہ رکھتے, کسی کے نام پہ رکھتے.
یہ تو ان کے پاس ہے نہیں, اور چونکہ ثبوت نہیں ہے پھر آتے ہیں وہاں تک. جو مریم نواز کو وہاں پر اپنا اس حوالے سے جو بری ہونے کی بات کر رہے ہیں نا, ابھی نواز شریف بھاگا کیوں ہے, حسن حسین کیوں بھاگے ہوئے ہیں, ثبوت لا کے دے رہے تھے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہم اس کو قبول کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے. ریمانڈ کا تو بنتا تھا, یعنی پراپرٹی کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ CMA 8539 حسن اور حسین کے دستخطوں کے ساتھ سپریم کورٹ میں داخل کی گئی اور ان کی لاکھوں پاؤنڈ باقاعدہ قیمت ڈکلیئر کی گئی نیلسن اور نیسکوم کے نام پر. یہ بھی دیکھا. اور جس وہ بات کر رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے رانا شمیم کو ماربل آرٹ کے اندر بیٹھ کر بیان الفی بنانا اور باقاعدہ چارلس گتھری جس نے وہاں ٹیسٹ کیا اس کا ایڈمٹ کر دینا اور پھر پاکستان کے جب توہین عدالت میں ان کا بیک ٹریک کر جانا کہ ایسی کوئی بات نہیں, یا تو ہونا کوئی ایسی بات آ جائے. اب چلتے ہیں آگے سزاؤں کی طرف. سزائیں کیا ہوئی ہیں؟ اب سزائیں انہیں ہوئی ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا, مس ڈیکلریشن دی اقامہ میں. اس کا ابھی ایون فیلڈ کی پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پھر کلیئر کر دوں کہ جو انہیں 62(1)(f) کے تحت صادق اور امین کے حوالے سے دی ہے اور صادق اور امین 62(1)(f) کی ہے, اور امین کو جو خیانت کرتا ہے, جو امین نہیں ہے, اس کی سزا ہمیشہ تعمر ہی ہے. یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی دیکھے تو اس کی سزا کے حوالے سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں دیا ہوا. اور وہاں ہم سب نے دیکھا کہ وہاں پر پیسہ جو ہے وہ جو کمپنیاں بنائی منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس میں اس لیے ڈکلیئر نہیں کیا. اب آ جائیں دو باتوں کی طرف. نیب کی, اور آپ سب کو پتا ہے 126 دن سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی, وہاں دے رہے تھے ثبوت, کوئی تھا ثبوت. پھر 60 دن کی GIT بنی, دے رہے تھے ثبوت. پھر 5 دن کی ہیرنگ ہوئی سپریم کورٹ کے سامنے, وہ قطری کھاتا آ گیا, یا گھوڑوں اور خچروں پہ آپ نے وہ دیکھ لیا اپنا اسٹیل مل کے حوالے سے نہیں ہے. پھر 2 کیسوں کی باقاعدہ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہوئی, کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس ایون فیلڈ کے اندر. اور العزیزیہ میں 10 سال اور 7 سال کی سزائیں ہوئی اور 10 سال کے لیے وہ نااہل ہوئے. تو یہ جو بیٹھ کے بیوقوف بنانا ہے نا قوم کو, قوم اب بہت کچھ جانتی ہے, بیوقوف نہیں. اور یہ چیلنج کا لفظ کہہ رہا ہوں, آ جائے دکھا دیں قوم کے سامنے, یہ ہے وہ ذرائع. میری سینٹرل اندر کیا پورے پاکستان میں تعداد نہیں, الحمدللہ وہ نیلسن اور نیسم کے بینیفیشل اونر مریم نواز ہے. سارا کچھ تو ہم نے دیکھ لیا. اگر وہ عدالتی نظام کے اندر کچھ ابہام رہ بھی گئے ہیں تو یہ ایکویٹل کا کیس نہیں تھا, یہ ریمانڈ کا کیس تھا. اور نیب چونکہ وجہ یہ ہے اگر اتنے ایماندار تھے تو نیب کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے. ذرا یہ بھی واضح کر دیں, پھر میں نے بریک پہ جانا ہے اور پھر میں چاہوں گا نیائی صاحب اس سب پہ رسپونڈ کریں کہ جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کے مطابق اور وہ جو انٹرویو تھا اس کے مطابق تو حسین نواز نے یہ کہا کہ یہ الحمدللہ اس کے بینیفیشل اونر بینیفیشری میں ہوں, یعنی بینیفیشل اونر میں ہوں. جو ہولڈ کر رہی ہیں وہ میری ہمشیرہ کر رہی ہیں. تو ہولڈ کرنے والا جو ہے اس میں اور بینیفیشل اونر میں کیا فرق ہے؟ اچھا, ایک منشیات سمگل کیا آپ نے, منشیات حسن حسین نے چلے سمگل کر لی اور منشیات اب رہے اس کے پاس, مریم کے پاس, تو یہ جرم میں تو برابر کے قصور ہے نا. ابیٹمنٹ اور کیا ہوتی ہے؟ ابیٹمنٹ یہی تو کہتے ہیں نا. ٹرسٹی جعلی تھی کیلیبری فاؤنڈ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے ہم ابھی تفصیلی فیصلہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آیا نہیں ہے, لیکن میں بڑی سمپل سی بات کہہ دوں, سمگلنگ کر لیں آپ, لوٹ مار کر لیں آپ, کرپشن سے لوٹا ہوا پیسے سے کل تیسری جگہ آپ ٹرانسفر کر دیں تو وہ بینامی کہلاتی ہے, اس کی ملکیت آپ ہی ہے اور اونرس بھی آپ کے اوپر ہے, پوری دنیا کے اندر ہے. کہ UN کنونشن اور کرپشن دیکھ لیں, جب وائٹ کالر کرائم کے حوالے سے آ جائیں قوم کے سامنے, چلے چھوڑیں ان باتوں کو, قوم کے سامنے وہ ذرائع رکھ دیں جو اسمبلی میں کہتے تھے. یہیں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو نیائی صاحب کے پاس ماشاءاللہ کافی مواد ہے جس پر ان کو رسپونڈ کرنا ہے, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. غوث خان نیائی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, جیسے ہی رابطہ بحال ہوتا ہے ہم ان کو ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے. بسرا صاحب, آپ نے اظہر صدیق صاحب کی گفتگو سنی, نیائی صاحب کی تو بھی خیر ہم نے بات سنی نہیں پائے تھے کیونکہ انٹرپشن ہو رہی تھی بیچ میں. اب اس پورے سینیریو میں جہاں پر ایک طرف یہ لیگل فرنٹ ہے, دوسری طرف یہ پولیٹیکل فرنٹ ہے, لیگل فرنٹ پہ جو معاملات ہیں وہ تو چلتے رہیں گے اور جو اس کے لیگل ایسپیکٹس ہیں وہ اظہر صدیق صاحب نے بیان بھی کر دیے اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ کہاں پر کیا ہوا اور کس طرح سے ہوا, اور جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ وہ ذرا واضح ہو گیا, ڈویژن ہو گئی. اب پولیٹیکلی آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ لگتا ہے آپ کی کہیں پر کوئی بات بن نہیں رہی ہے, آپ کی پارٹی کی کہیں کوئی دال گل نہیں رہی ہے, اسی وجہ سے لانگ مارچ کا کہہ تو دیتے ہیں پر پھر لانگ مارچ نکالتے بھی نہیں. علی بھائی, ابھی جو اظہر صدیق صاحب ماشاءاللہ سینئر وکیل ہیں, میں ان کو بڑا ذہین وکیل سمجھتا ہوں اور میں خود بھی ایک چھوٹا موٹا وکیل ہوں. یہ فیکٹس اینڈ فگر, یہ JITs, یہ قانون, اب تو میرا خیال کہتا ہے کہ بچے کو رٹ گیا ہے.
میں نے جو پہلے وقفے میں گفتگو کی تھی پہلے، مجھے بتائیے کہ واٹ از دی ریزلٹ، کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے 3 سال 4 سال لگائے، لگانے کے بعد اب سب چیزیں ریورس ہو رہی ہیں۔ تو میں جو بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو اب باقاعدہ قانون سازی کرنی چاہیے 2-3 چیزوں پہ۔ کرپشن اس کو لیگلائز کر دینا چاہیے۔ کس طرح لیگلائز کرنا چاہیے؟ اچھا، علی ممتاز کا کیس ہے، ریونیو بورڈ میں ہے، کہیں اور ہے، اب سیدھے جائیں، اس کا ریٹ باہر لکھا ہو کہ جی یہ ریٹ ہوگا، اس کے تابع آپ اتنے پیسے دیں گے، یہ اپیل آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ اگر اور وہ آکشن بھی ہو سکتی ہے، بولی کر لیں کہ جو زیادہ پیسے دے، آپ نے نوکری لینی ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے، اس کی باقاعدہ اس کو امینڈمنٹ کر کے قانون سازی کر دیں۔ پاکستان اب مجھے بتائیں اب رہ کیا گیا ہے؟ کوئی چیز ہے؟ علی ممتاز صاحب 50 ابھی جو ترامیم ہوئی ہیں کہ 50 کروڑ تک آپ کرپشن کریں گے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ نے تمام کے تمام کیسز جو قانون سازی کی، وہ کیسز جو میں خود جس میں ملزم ہوں، عدالتوں کو فیس کر رہا ہوں، مجھے سب کو ریلیف مل گیا۔ تو مجھے بتائیے کیا قصور ہے ان بیچاروں کا جن سے آپ نے جیلیں بھری ہوئی ہیں؟ آپ ان کو یہ تو نظام بدلنے کی بات ہے، نظام بدلنے کی، دیکھیں نظام، علی ممتاز صاحب جب تک نظام نہیں بدلے گا، میں فرم اس بات پہ، آج مجھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی یاد آ رہے ہیں، مجھے بہت سارے وہ دوست یاد ہے۔ جب تک آپ اس نظام کے اندر رہیں گے، پاکستان کے اندر معاملات بہتر نہیں ہو سکتے، نہ غربت دور ہو سکتی ہے، نہ مہنگائی دور ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے، میں، آپ، نیازی صاحب، اظہر صدیق صاحب اور سب کو لے لیں جو ہیو ناٹس ہیں، یہ 40 50 60 لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے بریف کیس لیں گے اور ان کے تمام کی تمام جائیدادیں باہر پڑی ہیں، تمام کے تمام ایسٹس باہر پڑے ہیں، ان کے انٹرسٹ۔ اچھا آپ بیمار ہو جائیں، آپ کو سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، آپ کو لگ پتا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے کتنی بڑی فیسلٹی دی آپ کو، غریب آدمی کو، لیکن یہاں پہ کیا میں حکمران ہوں، میرے بچے نہ یہاں سکولوں میں پڑھیں، سر نہ میرے بچے یہاں علاج کروائیں؟ اداروں کو ٹھیک کریں گے تو ہوگا۔ میں غوث نیازی صاحب کی طرف جاتا ہوں، لیکن جاتے جاتے یہاں پر آپ کو ایک اور ریفرنس بھی دیتا چلوں۔ ابھی آپ نے کرپشن کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب، جس کا بڑا چرچا بھی ہے، کل شہباز شریف صاحب بھی اس کا بڑا، بلکہ کل کی بات ہے، آج کی بات ہے، کل کی بات ہے، جب ایک طرف وہ پریڈ ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ شہباز شریف صاحب کا چل رہا تھا، شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ چل رہی تھی، تو وہیں پر وہ بات بھی ہو رہی تھی محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کی۔ تو ابھی کچھ دن پہلے مجھے محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب جانے کے اتفاق ہوا تو اظہر صدیق صاحب نے ایک درخواست، اظہر صدیق صاحب کو بھی ہو سکتا ہے یاد نہ ہو، اظہر صدیق صاحب نے خود ایک درخواست دی ہوئی ہے محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب میں کہ ایک کیس کو لے کر جناب آپ سے کہا گیا تھا انکوائری کریں، ابھی تک اس انکوائری کا کیا بنا ہے؟ یہ جنوری 2021 کا خط ہے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، فائل میں لگا ہوا تھا اظہر صدیق صاحب کا، اور وہ فائل میں ہی لگا ہوا ہے، اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ خط لگا ہوا ہے، اس پر کیا کچھ ہوا نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم پتہ کرتے ہیں متعلقہ اپنے ریجن سے کہ آپ نے اس پر کیا کیا ہے۔ مطلب اظہر صدیق صاحب کا لکھا ہوا خط وہاں پہ فائل میں لگا ہوا ہے۔ غوث خان نیازی صاحب آپ نے اظہر صدیق صاحب کی گفتگو سنی، جو لیگلی وہ باتیں اظہر صدیق صاحب کہہ رہے تھے ان میں وزن تو ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کا حوالہ دیا، پھر اس کے علاوہ 62(1)(f) کا انہوں نے حوالہ دیا، تو اس پر آپ کی پارٹی کے پاس دفاع میں کیا ہے صرف اس کے علاوہ کہ جی جھوٹ تھا اور سب جھوٹے کیسز تھے اور جھوٹے فیصلے تھے؟ کیونکہ اظہر صدیق صاحب نے کہا ثبوت ہیں تو ثبوت دیں۔ علی ممتاز صاحب تو ہم ان کو ثبوت دینے کے پابند نہیں ہیں، ہم کورٹ کو پابند ہیں، اور کورٹ میں ہم نے سارا کیس لڑایا ہے اور کورٹ نے مریم نواز صاحبہ کو بری کیا ہے۔ یہ انہوں نے توتی کرنا ریٹر لگائی ہوئی ہے، ایک چیز شروع سے ان کا یہ بیان کیا ہے کہ مشتاق چینی والا فلاں منی لانڈر کی ہے، یہ کی ہے، یہی کیسز کرتے ہیں اور اس کا کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ یہ تو جب 13 کے الیکشن ہوئے تھے اور پھر یہ چلے گئے تھے قومی اسمبلی میں، سوری سپریم کورٹ میں کہ بڑی دھاندلی تحقیقات کریں، تو وہاں غالباً اکبر شیخ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی کچھ ثبوت ہیں، تو انہوں نے اخباری تراشے پیش کر دی، تو انہوں نے کہا یہ تو اس پہ تو لوگ پکوڑے کھاتے ہیں، اب یہ کچھ ثبوت ہیں۔ وہ ایک عبدالحفیظ پیرزادہ مرحوم صاحب تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ ٹائم لے لیں اور ثبوت کریں، ثبوت لے آئیں، پھر ان کو ٹائم لیا، پھر جا کے ثبوت کٹھے گئے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا ان سو، یہ سارے سوشل میڈیا پہ اور نہیں، لیکن کیا یہ پراپرٹیز کیسے خریدی گئی؟ اس کے کوئی ڈاکومنٹیشن، کوئی ثبوت تو موجود ہوں گے نا کہ یہ چینل تھا؟ انہوں نے کورٹ میں پیش کی ہوگی انہوں نے، اور یہ کورٹ کے کتنے سال کیس چلا ہے؟ یہ میرا 17 سے چل رہا ہے، 5 سال ہو گئے کیس کو۔
इसमें सब का कच्चा चट्टा जो भी केस है, देखो अगर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाते हैं ना हमारे पे, शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा शहबाज ने, एनसीए ने इसे इन्वेस्टिगेट किया और उसमें शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। जो डेली मेल का डेविड रोज था उसको जुर्माना भी हुआ, और एक पाकिस्तानी चैनल की जो ब्रांच है वहाँ एयर वाई, उनको भी जुर्माना हुआ और उन्होंने माफी मांगी वहाँ। इस निकम्मे लोग हैं, सिवाय इल्जाम तराशी के, चाहे अजहर सदीक हो चाहे शौकत बसरा हो, सिवाय ये कीजिए कि जुबान तराजी की, इनके पास सबूत कुछ नहीं है। सबूत है जाकर अदालत में पेश करे, हमारे यहाँ केस लड़े। हम तो अदालत में साथ जा रहे हैं, अपने सबूत भी दे रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है वो सारा कर रहे हैं। और एक और बात बताऊं कि जिस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया था, वो कौन सा केस है भला? अजहर साहब को पता होगा, फ्लैगशिप केस था जी। और जो लोअर फिर का एक सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर हुआ था कि इसकी निगरानी में नीचे लोअर कोर्ट में ट्रायल होगा, तो फ्लैगशिप केस में जज साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को बरी किया था। अब अखलाकी तकाजा ये था कि जिस केस मियां साहब को नाअहल करार दिया उसको खत्म किया जाए, लेकिन ये अजहर सदीक साहब ये कुरान हदीस का हवाला दे रहे हैं। हालांकि आइन में कहीं नहीं लिखा कि कोई कितने अरसे के लिए ये नायल हो जाएगा, सारी उम्र के लिए, इसके लिए ये कभी कुरान हदीस का हवाला देते हैं, कभी किसी की बात का। इनके पास सिवाय मतलब एक चरब जबानी की सबूत कुछ नहीं है। अगर सबूत होते तो ये अदालतों में जाके पेश करते और हमें सजाएं दिलवाते, लेकिन अब वो क्या किया जाए। अच्छा, तो आप कहते हैं कि आपने सबूत दिए थे, उसके बावजूद आपको सजाएं हुई थी? सजाएं हमें कब हुई है? सजाएं जो सजा हुई है, अब उसमें जो जज की जो वर्डिंग पढ़ ले। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल किया था, सजा दी थी और पनामा के बजाय अकामत दी थी, और फिर क्या कहा था कि बादी नजर में मियां साहब की इन्वॉल्वमेंट लगती है तो इसको नाअहल किया जाता है। अब बादी नजर तो नीचे लोअर कोर्ट में तो खत्म हो गया ना जी। अब उसको एक अदालती तरीका, एक हमारे मुल्क का निजाम है और जिसके जरिए कोई जिस तरह ट्रायल होते हैं, जिस तरह सजाएं होती हैं, फिर अच्छा मैं जी अजहर सदीक साहब, अच्छा मैं असल में सब आप बात मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद मैं अजहर सदीक साहब को मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। जी बिल्कुल ये करें जी, बिल्कुल करें। पहले भी उन्होंने बड़ा वो किया है, तो उसकी बजाय जो फराग होगी केस है और जो केस है वो करप्शन की, वो उनके ये सबूत हैं, और तोशा खान जो पूरा साफ कर गए हैं उनका ये सबूत है। खुदा का खौफ करें, जूते तक ले गए हैं, रुमाल तक ले गए हैं, बटुए तक ले गए हैं। कोई इतना मतलब भूखा हुक्मरान तो पहले पाकिस्तान में कभी नहीं आया इस यहाँ से करके। जब सबसे बड़ी बात ये हम पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग मलिक रियाज ने की 19 मिलियन पाउंड की, और पाकिस्तान उनको जब्त कर ली गई। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत बरतानी को कहा कि ये हमारे पैसे हमें वापस किए जाएं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए, और इन्होंने वो पैसे किसको दिए भला? अली मुमताज साहब बताएं, वो कहाँ गए पैसे? 19 मिलियन पाउंड वो मलिक रियाज साहब के अकाउंट में गए, और उसके बाद उन्होंने 500 कनाल जमीन ली यूनिवर्सिटी के लिए। और यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी कौन है? इमरान खान और उनकी और मिसेज। ये लोग मतलब इनको कोई हया शर्म नहीं आती कि इस नवाज शरीफ पे, जिस पे आज पे कोई सबूत नहीं हो सका। ये तो सारी चीज जो मैं कह रहा हूँ, ये तो नहीं सर, पॉइंट जो आपने रेज किया, मैं चाह रहा था मैं अब अजहर सदीक साहब से उस पर उनका जवाब ले लूं। अजहर सदीक साहब, वक्फे में भी मुझे जाना है, तो पहले क्या जवाब ले लें या वक्फे के बाद आते ही फिर इस पर जरा तफसील से आप बता सकें? आप सबूतों के साथ दूंगा मैं। चलें जी, हम वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद वापस लौट कर आएंगे, तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को फौरी तौर पे आगे बढ़ाते हैं। अजहर सदीक साहब, ओवर टू यू जी। अच्छा, मैं आपको पता है कि आईन पाकिस्तान जरा अंग्रेजी में है, वो उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। नैब को भी जरा उर्दू में दस्तयाब है तो लोगों तक पहुंच नहीं पाता। ये हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी उर्दू में नहीं है, तो जरा जो अंग्रेजी समझते हैं शायद उनको ज्यादा अच्छा आ जाता होगा, जो उर्दू समझते हैं उनको आता नहीं। किसी ने कहा कान कुत्ता लेके भाग गया, हम कान नहीं देखते और कुत्ते के पीछे। और हमारा मसला यही है कि हम लीडर्स के हर गलत और सही को हम कहते हैं जो भी है वो ठीक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं नियाजी साहब के लिए, जरा आसानी हो जाएगी। पहली तो बात है, फ्लैगशिप का जो मिस डेक्लेरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो रेफरेंस एक सेपरेट इशू है। 3 रेफरेंस बने थे, 2 में सजा हुई जो कि ऑफशूट था, ये सेकंड रेफरेंस का, इसलिए तीसरे रेफरेंस में सजा नहीं हुई, वो एक अलग है। मैं जरा समझा देता हूं आसान लफ्जों में क्या है। दुबई के अंदर नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा
अकामा लेने के लिए एक कंपनियां हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होती थी हुसैन नवाज, उनमें उनको मुलाजिम शो किया। एक बाप ने देखा ना, बाप एक बेटा बाप को मुलाजिम तो रख सकता है ना, और वो कहते भी हैं मुलाजिम रखा है। अब दुबई में जब आप मुलाजमत रख रही है तो पैसे देने हैं आपने, कुछ महीनों में पैसे दिए, कुछ महीनों में पैसे नहीं दिए। अब ये डिक्लेयर नहीं किया इनका आपके नॉमिनेशन पेपर के अंदर, तो ये मिस डिक्लेरेशन कहलाती है, और सादक और अमीन इसलिए कहलाए, और ये इसका केस का नैब से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाए दूसरी बातों की तरफ। अच्छा, मिस डिक्लेरेशन, एक सेकंड, मिस डिक्लेरेशन ये थी कि वहां पर एम्प्लॉय थे या वहां से सैलरी ली थी? ये बिल्कुल दोनों बातें हैं। अच्छा, यानी एम्प्लॉय भी और तनख्वाह लेने और तनख्वाह जो आनी थी या रिसीवेबल होनी थी, ये जो कहते हैं ना बाप ने बेटे से नहीं ली, ये आपको पता है कितना बड़ा जुर्म है वहां पर दुबई के अंदर। ये झूठ बोलते हैं ना, सैलरी उन्होंने नहीं लेती, बल्कि उनको एसेट की न्याजी साहब आपने अब आप ठीक है न्याय साहब, अब जरा अजहर सिद्दीक साहब को अब जवाब देने दीजिए। न्याय साहब अजहर सिद्दीक साहब को अब जरा, अजहर सिद्दीक साहब को आपकी कही हुई बातों में जरा प्लीज रिस्पॉन्ड करने दीजिए प्लीज। अपने लीडर को उठाने के लिए झूठ बोली जाए कुरान के सामने यहाँ बैठकर, कमाल हो गया। न्याय साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा दोबारा फिर। जी जी अजहर सिद्दीक साहब, कर लिया कौम को आपने, ठीक हो गया जवाब जी। देना आपने भी रब को। जी अजहर सिद्दीक साहब, एक होगी ये मिस डिक्लेरेशन, आगे। हाँ, ये है मिस डिक्लेरेशन। अब सवाल सीधा सा है कि उन प्रॉपर्टीज को जो अपना परचेज की पाकलेन के अंदर, वो इन्होंने मनी ट्रेल इनके पास है नहीं, यानी 1998 की रिटर्न है मियां मोहम्मद शरीफ जिसको दादा खजूर कहते हैं, 9,36,311। ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो कि लाहौर हाईकोर्ट में बाकायदा इसका रेफरेंस चल रहा था, इसमें एडिशन हुई 50 लाख बन गया। 2015 में वो सेटिस्फाइड होकर 9,36,000 कह रहा हूं भाई, 9 करोड़ नहीं है तनख्वाह, 9 करोड़ नहीं है इनकम, 90 करोड़ नहीं है, अरबों रुपए की जायदादें खरीदी, वो पैसा कहां से आया भाई? साफ सी बात है वो ब्लैक बनी है, और जब ब्लैक बनी है वो टेडेड बनी है। अब आ जाए इससे आगे की बात, ये जो अपने राम से जनाब मलिक रियाज ने कोई जनाब को बता रहे हैं, सबूत है ऐसे टीवी पे कहने पे तो ब्लैक क्या रह गया आपको, और क्या चाहिए आपको? आपको और क्या चाहिए? नवाज शरीफ को लाए ना पाकिस्तान में, अदालतों के सामने पेश करें, सुबह के बैठाया ब्लैक बनी है, ब्लैक बनी है, सब कुछ अदालतें बेवकूफ है। कमाल हो रही है, आप अजीब बात करते हैं। यानी 4-5 साल तो एक चीज नहीं दे सके वो, और ये बैठे ऐसे हवा में बातें करते रहते हैं। अब आते हैं आगे की तरफ, जी के बारे में इन्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मलिक रियाज का केस क्या है। नहीं साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपको जो मौका मिलेगा प्लीज उस पर कहिएगा, ताकि अजहर सिद्दीक साहब की बात भी मुकम्मल हो जाए। इस तरफ फिर आज आपके इस तरह बीच में बोलने में होगा ये ना कि फिर आपकी तरफ देर से आऊंगा, फिर आपको मौका नहीं मिल सकेगा, इतना वक्त नहीं मिलेगा आपको। जी अजहर साहब, मलिक रियाज साहब ने क्या है, मलिक रियाज साहब ने बहरिया कराची से पैसा गया लंदन के अंदर, लंदन में उन्होंने, और कमाल की बात है ये किसी वक्त सामने आ गई ना तो आप परेशान हो जाएंगे कि वो जो पैसा है उससे जो प्रॉपर्टी खरीदी और बेची है वो आप परेशान हो जाएंगे। नवाज शरीफ खानदान शामिल है उसके अंदर, वो तस्वीर का दूसरा रूप किसी वक्त सामने नहीं आया है, वो आप परेशान हो जाएंगे उस बात के आते। अब आए आगे, वो जो पैसा है मिसाल के तौर पर, वो जो पैसा कन्फिस्केट किया है, वही पैसा जो है जो कि यहां कराची की बहरिया के बारे में केस चल रहा था, 460 अरब रुपया वो प्रॉपर्टी की सेल और परचेज के कॉन्टेक्स्ट में वहां तय हुआ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देंगे। अब वो जो पैसा है वो वही पैसा है जो वहां पर है, तो वो पैसा आके किसी इमरान खान की जेब में नहीं गया, ये बाकायदा उसी फंड के उसी पैसों के अंदर जमा हुआ है। अगर इतना मसला था तो कर लेते कुछ, ये खाली जुबानी कलामी कहने से नहीं है, बातें कर लेते हैं फराशजादी के हवाले से आ जाए। कोई आपको रोका है किसी ने? आपको रोका है किसी ने? करप्शन के दरवाजे तो आप लोगों ने बंद कर दिए। 50 करोड़ साल के तौर पर इस तरह की बातें कोई नहीं सीधा जी अजहर सिद्दीक साहब बात मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद में बसरा साहब और आखिर में आपकी तरफ आऊंगा, न्याय साहब। कैसे इलेक्शन लोग इन ऐसे लोगों को मुंतखब कर देते हैं? वो भाई बर्दाश्त तो करो भाई, जी हिम्मत तो करो। जी अजहर साहब प्लीज गो अहेड। बोल रहे हैं, मैंने बोला आपके बारे में। जी अजहर साहब प्लीज गो अहेड। मुलाजमत कर रही है, अपने लीडरों की मुलाजमत करें, झूठ पालिश करें, आप जो मर्जी करें, लेकिन आपका ये तरीका बिल्कुल गलत है। अजहर सिद्दीक साहब प्लीज बात कंटिन्यू कीजिए। न्याय साहब प्लीज आपकी तरफ में आता हूँ। जी अजहर साहब, अफसोस का मकाम है, यानी इस बात बड़ी मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं
اور میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں صاحب، آپ پروگرام میں چیلنج کر رہا ہوں میرے ساتھ، انہیں کہیں کہ وہ ثبوت لے کر آئے، ایسے باتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسری بات آپ کے سامنے ہے، دیکھیں جھوٹ اتنا بولے جو سمجھ آئے۔ اس تازہ میں تو کلیئر کر دوں، جس بات کا یہ حوالہ دے رہا ملک راحت، وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو ملید کی زمین خرید ہے فائدہ کوئی نہیں ہے اس بات کا۔ اب آخری بات کی طرف، ٹھیک ہو گیا جی، آخری بات کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیں جھوٹ، فراڈ اور فریب اس فیملی پہ معمولی سی بات ہے، یعنی ان کی اتفاق فاؤنڈری اور ریٹرن ساری ہے نا، ایک کام میں چیلنج کر رہا ہوں ان کو، انہیں کہ 30 سالوں کو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن ہے، ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے، پتہ چل جائے گا نا کہ اس پورے خاندان کی جائیداد کتنی ہے۔ جب آپ اس کو اکٹھا کریں گے تو وہ 30 کروڑ سے زائد کی نہیں نکلے گی، اور جائیدادیں ان کی وہاں پر اربوں روپے خربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، یعنی وہ ابھی تو فی الحال یہ تو زیادتی ہوئی نا کہ نیب نے صرف اور صرف ان کمپنیوں کی طرف بات کی، جو باقی کمپنیز ہیں نا، حسن اور حسین جو وہاں انکم ٹیکس ریٹرن وہاں دیتے ہیں، ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں، انہیں تو بھگا کے وہاں لے گئے نا پاکستانی کورٹوں میں۔ اب کیا ہے، اب تو نیب کو آپ نے لولا لنگڑا کر دیا سارا، نیب کچھ کر ہی نہیں سکتا، یعنی ڈرنے کی کیا بات ہے، قوم کے سامنے سارا کچھ سچ رکھیں کہ یہ ہے وہ ذرائع، یہ ہے پیسہ، یہ ہے چودھری شریف صاحب نے اپنے پوتوں کو یہ پیسے اس طرح لے کر گئے تھے، یعنی یہ زبانی کلامی اچھا ہے، دل بلانے کے لیے بول بچن اچھا ہے، لیکن ثبوتوں کے ساتھ بات کریں۔ جی بسرا صاحب، پھر اس کے بعد آخر میں نیاز صاحب کی طرف جاؤں گا، پہلے بات جی نیاز صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، سر میں آ رہا ہوں بسرا صاحب کی طرف، بسرا صاحب سے بات کر کے نیاز صاحب آ رہا ہوں آخر میں، سر آپ کے پاس چند سیکنڈ بچیں گے نیاز صاحب۔ اس کے جو یہ پوچھیں جو یونیورسٹی کی زمین ہے جس کے ٹرسٹی عمران خان اور ان کی مسز ہیں، وہ ملک ریاض صاحب سے خریدی ہے نا، تو اس کی پیمنٹ کیسے کی ہے یہ بتا دیں چل۔ اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں انہیں اس بات کے لیے، بھئی آپ کو روکا ہے کسی نے؟ آپ یہ کچھ کریں، آپ کو کیا کر لیا آپ تک آپ نے؟ یعنی باتیں جو مرضی کرتے رہے، اب ہوا میں جو مرضی باتیں کرتے رہے نا، جب عدالتی ٹیسٹ آئے گا ہر چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اور ایک بات خود کہہ رہے ہیں ٹرسٹی، یعنی عمران خان نے اگر فرض کریں کوئی زمین ان کی مسز نے اگر ٹرسٹ کے لیے بنائی ہے تو اپنی ذات کے لیے بنائی ہے، کیا کسی کو نیکی کرنے سے روک دیں؟ کیا کوئی نیکی نہ کرے؟ اگر انہوں نے نہیں کرنا ٹھیک ہے سر، نیاز صاحب جی، بسرا صاحب میں ایک گزارش کروں دونوں بھائیوں کو، دیکھیں نیاز صاحب میری ایک بات ہے، سمپل سا کوشچن ہے کہ یہ 458 کنال زمین یونیورسٹی کے لیے لی ہے عمران خان اور ان کی مسز نے، یہ اس کا ذرا بسرا صاحب آپ نیاز صاحب میں گزارش کروں، جی بسرا، آج آپ 13 جماعتیں اکٹھے ہیں، عوام کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جمہوریت پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، جمہوری ادارے ہیں، عوام کے لیے ہم لڑ مر رہے ہیں، سارا کچھ عوام کے لیے کر رہے ہیں نا۔ آ جائیں، گھوڑا بھی ادھر ہے، میدان بھی ادھر ہے، عوام کس کو سچا سمجھتے ہیں، کس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کا فیصلہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں ہونا۔ آپ خود کہتے رہے ہیں کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، آپ خود کہتے رہے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے عمران خان، آئے میدان میں الیکشن لڑیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ پہلے کبھی سیاست ہوتی تھی بھٹو اینٹی بھٹو پاکستان کے اندر، آج خان اینٹی خان ہے، خان کا نظریہ، خان اس کی وجہ کیوں لوگ بائے کرتے ہیں کسی کی بات کو، کیوں کنونس ہوتے ہیں نیاز صاحب؟ کنونس اس لیے ہوتے ہیں جب آدمی کے باتوں کے اندر سچائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دل موڑ دیتا ہے۔ آپ نے سب بڑی آسان طریقہ ہے، 13 پارٹیاں آپ الیکشن لڑ لیں، الیکشن اناؤنس کریں، 3 مہینے کے اندر سارا کچھ عوام کے سامنے آ جائے گا کہ عوام کس کو سچا سمجھتے ہیں، کس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ لیڈ کرے۔ اگر عوام آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو آپ قیادت سنبھالیے گا۔ پارٹی لوگ جو ہیں جس میں خان صاحب ممبر خرید رہے ہیں، ممبر خرید کی باتیں کر رہے ہیں، اب لوگ سارے سمجھ رہے ہیں۔ وہ تو خیر پتہ بھی چل گیا کہ سر وہ ایڈیٹڈ ہے، وہ جوڑی گئی ہے، سر وہ جوڑی گئی ہے، سر وہ ثابت ہو گیا۔ اپنا 20 جو ایم ایل اے خریدے تھے، جو 20 جو ڈسکوالیفائی ہوئے، یعنی وہ سر چلے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ شوکت بسرا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، غوث نعیم صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اظہر صدیق صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔